بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، گزشتہ روز بلوچستان کے بولان ڈسٹرکٹ مچ کے علاقے میں جو واقعہ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بدنامی اور ہماری اداروں اور ہماری کلیکٹیو اداروں کا مطلب حکومت کی ناکامی کو بھی اس کا میجر ثبوت کے طور پر اس کو پریزنٹ کیا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ 11 مزدوروں کو جو کہ کول مائنز میں یعنی کوئلے کے کانوں میں کام کرتے تھے، ان کو رات دیر اٹھایا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور پھر ان کے گلے کاٹ دیے گئے اور کچھ کو جو ہے فائرنگ کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ ھزارہ کمیونٹی بدقسمتی سے ہماری جو شیعہ برادری ہے وہ مسلسل کئی سالوں سے زیر عتاب ہیں، 2013 سے لے کر پھر 2019 میں، اور ابھی یہ جو واقعہ ہوا یہ کئی حوالوں سے جو ہے اندوہناک واقعہ ہے۔ 2 دنوں سے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ھزارہ کمیونٹی کے لوگوں نے وہ 11 لاشیں سڑک پہ رکھی ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب بھی ان کے پاس گئے، لیکن ان لوگوں نے احتجاج ختم نہیں کیا کیونکہ زخم اتنے گہرے ہیں کہ اتنی آسانی کے ساتھ ان کو یہ راضی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ابھی بنیادی ان کا جو مطالبہ کیا ہے، بنیادی مطالبہ ان کا ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے، اور یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کو ان کی جان اور ان کی مال کی تحفظ کو انشور کیا جائے۔ ھزارہ کمیونٹی گزشتہ کئی سالوں سے، جس طرح میں نے کہا، ان کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، ان کو ایک خاص جگہ تک جو ہے ان کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے، گھروں سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، کل کے جو ہے وہ گھوم پھر نہیں سکتے ہیں۔ تو اس میں ٹھیک ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے جو بیان آیا کہ دشمن ممالک جو ہے ان کا ہاتھ ہے، اور ڈیفینیٹلی ان کا ہو سکتا ہے، کیونکہ دشمن تو چاہے گا کہ پاکستان کو جتنا وہ کمزور کر سکتا ہے پاکستان کو کمزور کرے، اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ فالٹ لائن اسپیشلی ابھی جو سیکٹیرین اس میں ایلیمنٹس ہے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش نے قبول کی ہے، اور لگتا بھی ایسا ہے کیونکہ جس انداز سے یہ قتل ہوئے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ اس میں داعش ایلیمنٹ ہے، لیکن جہاں تک بیرونی ممالک کا ہاتھ ہے اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، اور ہندوستان ڈیفینیٹلی بلوچستان میں گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کو انسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے، لیکن ڈیفینیٹلی یہاں پہ تو ہندوستان کے لوگ خود نہیں آئے تھے، اپنے لوگوں نے یہ کام کیا ہے، خواہ وہ بلوچ، پختون، پنجابی، سندھی، جس نے بھی کیا ہے تو اپنے لوگوں نے، یا ایون ھزارہ ہو، اپنے لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ ابھی ہماری ریاست کی ذمہ داری جو ہے کہ کیسے ایک ملک جو ہے وہ باہر سے آ کر ہمارے اندر گھس کے ہمیں اندر مار لیتا ہے، تو یہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری، ان کی پرفارمنس پہ کوسچن بن رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے، ہماری جو ریاست ہے، ان پہ یہ سوال اٹھتے ہیں اور ڈیفینیٹلی اٹھیں گے کہ کیسے اپنے شہریوں کو ہم تحفظ نہیں دے پا رہے ہیں، کس طرح دنیا میں ہم بدنام ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے دوسرے مذہبی جو عقائد رکھنے والے، دوسرے مذہبی نہیں، مسلمان بھائی ہیں، لیکن وہ جو شیعہ اور سنی ہے اس میں اتنی نفرت پائی جاتی ہے کہ نہ صرف ہاتھ باندھ کے ان کے گلے کاٹ دیے جاتے ہیں بلکہ ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ، اور مزدور بیچارہ، نہ وہ جرنلسٹ تھے، نہ وہ بیوروکریٹ تھے، نہ وہ جرنیل فوج میں تھے، نہ وہ سیاستدان تھے، بیچارے جو ہے دیاڑی مار تھے، ان کو اس اندوہناک طریقے سے مار کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جو ہے لگ ایسا رہا ہے کہ بلوچستان میں ہماری ریاست ابھی بھی فیل ہے کہ لوگوں کو تحفظ انشور کرے ان کی زندگیوں کا، اور اسپیشلی ھزارہ کمیونٹی تو بہت زیادہ ولنیبل ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وی ہوپ کہ اس بار حکومت جو ہے اس حوالے سے کوئی دیر پا پالیسی سامنے لے کے آئے گی۔